اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک بہت طاقتور عرب قبیلہ وہ تھا جو قریش کہلاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے ایک فرزند نے خزائی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کی، اور بنو خزاعہ نے اسے اتنا عزیز جانا کہ بیٹوں پر بھی اس کو ترجیح دی۔ سو سردار کے مرنے کے بعد قصی مکہ کی سرداری اور کعبہ کے متولی بننے کا مدعی ہوا۔ اس پر بنو خزاعہ کے ساتھ اس کا مارکا پڑا اور جیت قصی کی ہوئی۔ قصی نے مکہ کا سردار اور کعبہ کا متولی بننے کے بعد کچھ انقلابی اقدامات کیے۔ اس نے اپنے قبیلے کے بہت سے افراد کو بلایا اور کعبہ کے قریب انہیں بسنے کی سہولتیں مہیا کیں، اور اب تک تو کعبہ کے متولی اپنے گھر نہیں بناتے تھے کہ کعبہ کے قریب مکانوں کی تعمیر کعبہ کی بے حرمتی تصور ہوتی تھی۔ سو وہ کعبہ کے آس پاس خیمے ڈال کر گزر بسر کرتے تھے، مگر قصی نے اس تصور کو رد کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے خود اپنا مکان بنایا جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا۔ اس کی ہدایت پر دوسرے اہل قریش نے بھی کعبہ کے آس پاس اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیے۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف سب سے زیادہ لائق سمجھا گیا، مگر قصی نے اپنے اس لائق فائق بیٹے کو نظر انداز کر کے اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو سر چڑھایا۔ اس نالائق بیٹے سے باپ نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ لوگ میرے دوسرے بیٹوں کو سر چڑھاتے ہیں، مگر میں تجھے عزت بخشوں گا۔ کعبہ میں تیری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، حاجیوں کو تو پانی پلائے گا، کھانا تو کھلائے گا، تیرے بغیر یہاں پتہ نہیں ہلے گا۔ اور اس وصیت کے ساتھ اس نے عبد الدار کو کعبہ کا متولی بنا دیا۔ عبد مناف نے سعادت مندی دکھائی اور باپ کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے عبد الدار کو کعبہ کا متولی اور مکہ کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیر، عبد الدار کا زمانہ تو خیریت سے گزر گیا، مگر جب عبد الدار کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ عہدے اس کی اولاد کو منتقل ہوئے تو قریش میں اس مسئلے پر اختلاف رائے ہو گیا۔ عبد مناف کا فرزند ہاشم ایک لائق فائق شخص تھا اور قریش کی آنکھوں کا تارا تھا۔ قریش کے آدھے لوگ ہاشم کے گرد اکٹھے ہو گئے اور عبد الدار کے حق تولیت کو چیلنج کیا۔ بات اتنی بڑھی کہ فریقین لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے، دونوں طرف سفارائی ہونے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ سر کٹیں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، مگر بھلا ہو کہ وقت پر صلح صفائی ہو گئی۔ سمجھوتا اس پر ہوا کہ حاجیوں کو کھلانے پلانے کی اور اہل مکہ پر ٹیکس لگانے کی ذمہ داریاں عبد مناف کے بیٹے کے سپرد ہوں گی۔ کلید کعبہ اور ندوہ کی صدارت عبد الدار کے بیٹوں کے پاس رہے گی۔ سو جب حج کا زمانہ قریب آتا تو ندوہ کے اجتماع میں ہاشم کھڑے ہو کر خطاب کرتے کہ اے اہل قریش، تم اللہ کے گھر والے ہو اور حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اور بے شک تم پر اللہ کے مہمانوں کا حق سب مہمانوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی قسم اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں ان کی میزبانی کا حق ادا کر سکتا تو تم سے کبھی سوال نہ کرتا۔ ہاشم کی اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوتا، اہل قریش حاجیوں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے۔ ہاشم کی عزت بہت تھی، مکہ میں بھی اور مکہ سے باہر بھی۔ ہاشم ہی نے کاروانی سفر کی طرح ڈالی تھی۔ ان کی قیادت میں مکہ سے سال میں 2 کارواں چلتے تھے، ایک کارواں جاڑوں میں جو یمن کی سمت جاتا تھا اور ایک کارواں گرمیوں میں جو شمال مغربی عرب کی طرف روانہ ہوتا تھا اور وہاں سے آگے چل کر فلسطین اور شام تک پہنچتا تھا۔ موسم گرما میں جو کارواں چلتا تھا اس کا پہلا پڑاؤ یثرب ہوتا تھا۔ اس عرب کا یہ قبیلہ اب 2 شاخوں میں بٹ گیا تھا، اوس اور خزرج۔ بنو خزرج میں وہ خاتون بھی تھیں جن کا نام سلمہ تھا، جو عمر نجار کی بیٹی تھی۔ ہاشم نے اس بی بی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بی بی نے شرط پیش کی کہ میرے معاملات میں آپ دخیل نہیں ہوں گے، اور جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو 14 سال کی عمر تک وہ میرے ساتھ یثرب ہی میں رہے گا۔ ہاشم نے یہ شرطیں منظور کر لیں، شادی ہوئی، چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔
نام اس کا شیبہ رکھا گیا، مگر ہاشم کی عمر نے وفا نہیں کی۔ ایک سفر میں بیماری نے اسے آ لیا، فلسطین میں غزہ کے مقام پر اس کا انتقال ہوا۔ ہاشم کے دو سگے بھائی تھے، عبد الشمس اور مطلب، اور ایک سوتیلا بھائی نوفل۔ عبد الشمس اور نوفل دونوں ہی تجارت کے سلسلے میں لمبے لمبے عرصے کے لیے مکہ سے باہر رہتے تھے، اس لیے حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری مطلب بجا لانے لگے۔ رفتہ رفتہ مطلب کو یہ خیال ستانے لگا کہ ان کے بعد یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ ایسے میں انہیں اپنے مرحوم بھائی ہاشم کا خیال آیا، سوچا کہ یہ ذمہ داری اسی مرحوم کی اولاد کی طرف منتقل ہونی چاہیے۔ یوں تو ہاشم نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، 3 دوسری بیویوں سے اور 1 سلمہ سے، مگر جس نے ناموری حاصل کی وہ سلمہ کا نور نظر شیبہ تھا۔ اس کی لیاقت اور قابلیت کی خبریں یثرب سے نکل کر مکہ تک پہنچ رہی تھیں۔ مطلب احوال واقعی معلوم کرنے کے لیے مکہ سے یثرب پہنچے، جیسا سنا تھا بھتیجے کو ویسا ہی پایا۔ اس کی قابلیت دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ اس نوجوان کو اپنا جانشین بنایا جائے، مگر مطلب کی بھاوج بیٹے کو مکہ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ تب مطلب نے سمجھایا کہ بھاوج ذرا یہ تو سوچو کہ تمہارے بیٹے کا مستقبل یثرب میں کیا ہے، اور مکہ میں میرے ساتھ چلے تو کیا ہوگا۔ مکہ عرب کا صدر مقام ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے جس کا متولی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شیبہ کا باپ اس مرتبے پر فائز رہ چکا ہے، شیبہ بھی ایک بڑے باپ کے لائق فرزند ہونے کی بنا پر اس مرتبہ پر فائز ہو سکتا ہے، مگر یہ اعزاز اسے یثرب میں بیٹھے ہوئے نہیں ملے گا۔ اس خاطر لازم ہے کہ ہمارا بھتیجا مکہ چل کر اہل قریش کے ساتھ رچے بسے۔ ماں کو بیٹے کا یہ مستقبل خوشائند نظر آیا، اس نے شیبہ کا ہاتھ چچا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مطلب بھتیجے کو ہمراہ لے کر خوش خوش مکہ روانہ ہوئے۔ مطلب مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ اونٹ پر آگے وہ بیٹھے تھے، پیچھے شیبہ بیٹھے تھے۔ دیکھنے والوں نے مطلب کے ہمراہ ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا تو سمجھے کہ مطلب کوئی غلام خرید کر لایا ہے۔ ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا کہ خدا تمہیں سمجھے، یہ کیا کہتے ہو؟ یہ نوجوان میرے مرحوم بھائی ہاشم کا فرزند ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس پر ایک قہقہا پڑا۔ مطلب کی وضاحت کچھ کام نہ آئی، ہونٹوں سے نکلی، کوٹھوں چڑھی۔ عبد المطلب کا نام ایسا چلا کہ شیبہ کا نام گم ہو گیا، عبد المطلب نام عام ہوا۔ مطلب نے ہاشم کا مال و متاع عبد المطلب کے سپرد کرنا چاہا تو نوفل نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی، مگر ادھر مطلب اس تجویز پر ڈٹ گئے اور ادھر یثرب سے بھی عبد المطلب کے حمایتی آن موجود ہوئے۔ نوفل کو منہ کی کھانی پڑی۔ عبد المطلب باپ کے جائز وارث ٹھہرے۔ چند 1 برس بعد مطلب کا انتقال ہو گیا۔ کعبے کے سلسلے میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ عبد المطلب نے سنبھالیں، اور ایسا کہ وہ اپنی جگہ پر اتنے مستحکم تھے کہ نوفل اور ان کے ہم نواؤں نے چوں تک نہیں کی، اور عبد المطلب نے بھی یہ ذمہ داریاں اس خوش اسلوبی سے انجام دیں کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ نوجوان تو باپ اور چچا سے بھی سبقت لے گیا۔ شمال مغربی سمت میں کعبہ سے متصل ایک چھوٹا سا احاطہ ہے۔ اس کے اندر جو چبوترا ہے اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان پتھروں کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ کعبہ سے قرب کے شوق میں عبد المطلب وقتاً فوقتاً اسی چبوترے پر اپنا بستر بچھاتے اور پڑ رہتے۔ ایک شب جب وہ یہاں محو خواب تھے تو انہیں ایک بشارت ہوئی۔ دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد المطلب اٹھ اور کھود کہ صاف و شیریں برآمد ہو۔ عبد المطلب نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیا شے ہے؟ فوراً ہی کہنے والا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری شب وہ شکل جو پوری طرح نظر نہیں آتی تھی پھر نمودار ہوئی، اور دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اٹھ اور کھود اور فیضیاب ہو۔ عبد المطلب پھر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے؟ شکل پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تیسری شب وہ شکل پھر نمودار ہوتی ہے، پھر ہدایت کرتی ہے اے عبد المطلب اٹھ اور کھود کر خزانہ نکال۔ عبد المطلب حیران ہے کہ یہ کیا حکم ہے؟ شکل غائب ہو جاتی ہے۔
مگر چوتھی شب ہدایت وضاحت کے ساتھ کی جاتی ہے، اے عبد المطلب اٹھ اور کھدائی کر کے زمزم کو جاری کر۔ عبد المطلب سوال کرتے ہیں زمزم کیا ہے؟ جواب ملتا ہے اے عبد المطلب کھدائی کر، تو مایوس نہیں پھرے گا، وہ تیرے جد اعلیٰ کا ورثہ ہے کہ تجھ تک پہنچا ہے، وہ کبھی خشک نہیں ہوگا، سب حجاج کو سیراب کرے گا۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ اے عبد المطلب اس مقام کا کھوج لگا جہاں خون ہے اور گوبر ہے اور چیونٹیوں کا گھر ہے اور کوے ہیں، اور اے عبد المطلب اپنے رب سے دعا کر کے چشمہ اپنے پاک صاف پانی کے ساتھ سدا بہتا رہے اور حاجیوں کو سیراب کرتا رہے۔ اب نور کا تڑکا تھا، عبد المطلب نے اٹھ کر کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور جس دعا کی انہیں ہدایت کی گئی تھی وہ دعا کی۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو بازوؤں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، ایک کوا اترا، پھر دوسرا کوا اڑ کر آیا اور اسی جگہ اترا، اور عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ کوے ان دو بت نما پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو عین کعبہ کے سامنے کوئی 100 گز کے فاصلے پر واقع۔ کووں کو پتا تھا اور عبد المطلب کو بھی کہ یہاں ریت میں ہمیشہ خون موجود رہتا ہے، کہ اہل قریش اپنے جانوروں کی قربانیاں یہیں دیتے ہیں۔ یہاں گوبر بھی ریت میں رلا ملا نظر آ رہا تھا اور پھر چیونٹیوں کا ایک گھر بھی دکھائی دیا۔ تب عبد المطلب اپنے گھر گئے، 2 کدال اٹھائے اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا۔ اس مقام پر واپس آ کر باپ بیٹے نے کدال چلانے شروع کیے۔ کدال کی آواز نے لوگوں کو چونکایا، دیکھتے دیکھتے ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ پہلے لوگ حیران ہوئے کہ باپ بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں، پھر انہیں خیال آیا کہ یہ مقام تو قربان گاہ ہے اور یہ 2 پہاڑیاں تو بت ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ یہاں کدال چلانا اس مقام کی بے حرمتی ہے۔ ہر چند کہ وہ عبد المطلب کا بہت احترام کرتے تھے لیکن ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے بڑھ کر احتجاج کیا اور کہا کہ ہم یہ بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، مگر عبد المطلب کا عزم راسخ تھا۔ انہوں نے حارث سے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے یہ فریضہ بہرحال سر انجام دینا ہے، سو میں کدال چلاتا ہوں اور تو نگاہ رکھ کہ کوئی مائی کا لال میرے قریب نہ آئے۔ یہ سخت کشیدگی کی گھڑیاں تھیں، کتنے لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، ادھر باپ بیٹے ڈٹے ہوئے تھے۔ خیر ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان بتوں کی حرمت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بنو جرہم سے تھے، ایک عورت ایک مرد، انہوں نے کعبہ کی بے حرمتی کی تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا اور وہ پتھر کے بن گئے۔ تو یوں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ادھر عبد المطلب لوگوں کے رد عمل سے بے نیاز کدال چلائے جا رہے تھے، اچانک کدال ایک پتھر سے ٹکرایا اور پانی ابل پڑا۔ عبد المطلب نے جوش مسرت میں نعرہ بلند کیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ لوگ جو منتشر ہونے لگے تھے پھر اکٹھے ہو گئے، وہ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ جہاں آج تک خاک اڑتی تھی وہاں اب ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ مزید کھدائی پر وہ خزانہ برآمد ہوا جو بنو جرہم یہاں گاڑ داب گئے تھے۔ اس پر ایک قضیہ کھڑا ہو گیا، سب اس میں حصہ بٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر بات اس پر آ کے ٹھہری کہ قرآن اندازی کر لی جائے۔ اس زمانے میں اختلافی مسائل کو طے کرنے کا جانا مانا طریقہ یہی تھا، اور قرآن اندازی کا اسلوب یہ تھا کہ کعبہ کے اندر حبل کے روبرو کھڑے ہو کر تیر چلایا جاتا۔ یہاں تیر اس طریقے سے چلائے گئے کہ خزانے کی ہر شے کا نام لکھ کر دیوار پر لگا دیا گیا، اس پر 3 تیر چلائے گئے، ایک تیر عبد المطلب کے نام کا، ایک تیر کعبہ کے نام کا، ایک تیر اہل قریش کے نام کا۔ جس نام کا تیر نشانے پر جا لگا وہ شے اس کے حصے میں چلی گئی۔ یوں اس خزانے کی کچھ اشیاء عبد المطلب کے حصے میں آئیں، کچھ قریش کے بیچ تقسیم ہوئیں، کچھ کعبہ کی ملکیت قرار پائیں۔ باقی چشمہ زمزم پر بنو ہاشم کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ پانی پلانے کے فرائض تو بنو ہاشم ہی کے سپرد تھے۔ زمزم کے معاملے میں عبد المطلب سرخرو ہوئے، مگر اسی واقعے نے ان کے ہاں ایک احساس محرومی بھی پیدا کیا۔ انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اولاد کے معاملے میں تو وہ بہت غریب ہیں۔ لے دے کے ایک بیٹا ہے، ان کے چچازاد بھائی امیہ کے کتنے بیٹے تھے، ان کے بھی اتنے ہی بیٹے ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ زمزم کی کھدائی پر انہیں ٹوکتا۔ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور 10 کے 10 پھلیں پھولیں تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ دعا قبول ہوئی۔ عبد المطلب کے 9 اور بیٹے پیدا ہوئے۔ جب وہ جوان ہوئے، سوائے ایک عبداللہ کے جو ابھی کم عمر تھا،
تو عبد المطلب کو اپنی منت کا خیال آیا۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت ان کے سامنے بیان کی۔ بیٹوں نے باپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کس بیٹے کی قربانی دی جائے۔ قرآن اندازی ہوئی اس طرح کہ 10 تیر لے کر ایک ایک تیر پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ تیربان نے حبل کے پہلو میں کھڑے ہو کر تیر چلائے۔ اس طریقے سے قرے میں جس بیٹے کا نام نکلا وہ عبداللہ تھے، اور یہ وہ بیٹا تھا جو عبد المطلب کو سب بیٹوں سے بڑھ کر عزیز تھا۔ مگر انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کا نام نکلنے پر ذرا ہچر مچر نہیں کی۔ پہلے ہی گھر سے چھری لے کر نکلے تھے، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلے قربان گاہ کی طرف۔ عبد المطلب ایک ہاتھ میں چھری لیے اور ایک ہاتھ سے عبداللہ کا ہاتھ پکڑے قربان گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبد المطلب کی سب بیویاں اپنے اپنے بیٹوں کی طرف سے پریشان تھیں۔ ان بیویوں میں سب سے بااثر خاتون فاطمہ تھیں، جو عبد المطلب کے 5 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کی ماں تھیں۔ زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ فاطمہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ سارے بنو مخزوم ان کی کمک پر تھے اور موقع واردات پر آن موجود ہوئے تھے۔ ادھر 5 بہنیں بھی اپنے اس بھائی پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ بنو مخزوم نے عبد المطلب کو ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ منت پوری کرنی ہے تو بیٹے کی جگہ کسی جانور کی قربانی دے دو۔ پھر کیا بیٹے کیا بیٹیاں، سب نے باپ کو گھیر لیا اور منت سماجت کی کہ ہمارے پیارے بھائی کو بھیٹ مت چڑھاؤ، اس کے بجائے جانور کی قربانی دے دو۔ عبد المطلب کس کس کی بات کو رد کرتے، سبھی ان کے اقدام کے خلاف تھے، سو انہیں جھکنا پڑا، لیکن آدمی با اصول تھے۔ جب تک کوئی مستند شخصیت یہ فتویٰ نہ دے دے کہ بیٹے کے بدلے میں جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس وقت تک وہ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر یہ طے ہوا کہ یثرب کی نامی گرامی کاہنہ عرافہ سے رجوع کیا جائے، وہ جو فتویٰ دے دے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو اور 2 اور بیٹوں کو ساتھ لیا اور یثرب کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ کاہنہ تو خیبر گئی ہوئی ہے، سو وہ یثرب سے خیبر گئے اور ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا۔ کاہنہ نے جواب دیا کہ کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن جب عبد المطلب کاہنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے کہا، اے عبد المطلب، جا اپنے شہر واپس جا، اپنے بیٹے کو کھڑا کر، بیٹے کے برابر 10 اونٹوں کو کھڑا کر، پھر 10 اونٹ مزید ان اونٹوں کے ساتھ شامل کر، اور پھر تیر چلا۔ جب تک تیر تیرے بیٹے کے سامنے گرتا رہے تو 10 اونٹ اونٹوں کی قطار میں شامل کرتا چلا جا۔ جب تیر اونٹوں کے سامنے گرے تو ان سب اونٹوں کی قربانی دے دے اور بیٹے کو بچا لے۔ عبد المطلب نے مکہ جا کر اس تجویز پر عمل کیا۔ کتنی بار تیر چلایا اور کتنی بار وہ عبداللہ کے سامنے جا کر گرا۔ عبد المطلب نے ہر بار 10 اونٹوں کا اضافہ کیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تب تیر اونٹوں کے سامنے جا کر گرا۔ سب خوش ہوئے کہ بیٹا بچ گیا۔ اونٹوں کی قربانی قبول ہوئی، مگر عبد المطلب نے اصرار کیا کہ ایک دفعہ تیر کا اونٹوں کے سامنے جا گرنا سند نہیں، 2 بار اور تیر چلایا جائے۔ سو 2 بار اور تیر چلایا گیا، دونوں بار تیر اونٹوں کے سامنے جا کر گرا۔ تب عبد المطلب کے دل کو اطمینان ہوا کہ پروردگار نے بیٹے کی جگہ اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے، سو یہ 100 کے 100 اونٹ قربان کیے گئے، یوں عبداللہ کی جان بچی۔ عبد المطلب نے کبھی حبل کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر حبل کو وہ کعبے سے بے دخل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بت ایک زمانے سے کعبے میں رکھا تھا اور اہل قریش اس کی برکت کے بہت قائل تھے۔ ایک حبل پر موقوف نہیں، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی عام تھی۔ جہاں جہاں عبادت گاہیں تھیں وہاں وہاں بت بھی موجود تھے۔ 3 عبادت گاہیں زیادہ اہم سمجھی جاتی تھیں کہ ان میں بت پرست عربوں کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں آباد تھیں۔ یہ بیٹیاں تھیں لات، منات اور عزا۔ ان میں طائف کی عبادت گاہ افضل تھی، جہاں لات کا بت رکھا ہوا تھا۔ طائف تھا بھی سرسبز شہر، مگر طائف والوں کو بھی یہ احساس تھا کہ مکہ کو ان کے شہر پر فضیلت حاصل ہے اور کعبہ کو سب عبادت گاہوں پر برتری ہے۔ طائف والوں کو مکہ کی اس حیثیت پر رشک آتا تھا،
مگر مکہ اور کعبے کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ آخر وہ بھی تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ کعبہ سے دور کی نسبت انہیں بھی تھی، سو وہ رشک ضرور کرتے تھے، مگر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کی اہمیت کم ہو جائے۔ عبد المطلب حاجیوں کے میزبان تھے، سو انہی سب باتوں کا احساس انہیں تو ضرور ہوگا، چونکہ بتوں نے کعبے میں راہ پالی تھی اور اب وہ روایت کا حصہ تھے، اس لیے عبد المطلب کو ان کا پاس لحاظ بھی رکھنا پڑتا تھا، مگر ان کا ربط ضبط ایک ایسے گروہ کے ساتھ بھی تھا جو ان بتوں کے سخت خلاف تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے ماننے والے تھے اور بت پرستی کو بدعت جانتے تھے۔ ان کی نظروں میں حبل کی حیثیت وہی تھی جو بنی اسرائیل کے سونے کے بچھڑے کی تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک کعبہ میں بتوں کا ہونا کعبہ کی بے حرمتی تھی۔ وہ اپنے ان خیالات کا اظہار علی اعلان بھی کرتے تھے، اس لیے انہیں مکہ سے نکل کر نواح میں جا کر آباد ہونا پڑا۔ عبد المطلب ان میں سے 4 حنفاء سے بہت ربط ضبط رکھتے تھے۔ انہی میں ایک ورقہ ابن نوفل تھے جو بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے اور عیسائی ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں اس علاقے کے عیسائیوں میں ایک خیال گشت کر رہا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ خیال ممکن ہے بہت عام نہ ہو، مگر بازنطینی کلیسا کے بعض پادریوں اور بعض نامی گرامی راہبوں اور کاہنوں نے اس خیال کی توثیق کی تھی۔ ادھر یہودیوں میں بھی اس خیال کی بازگشت سنائی دیتی تھی، مگر یہودیوں کا ساتھ ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ وہ اپنے رب کی چہیتی قوم ہیں، اس لیے آنے والا انہی میں سے ہوگا۔ عیسائیوں میں ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی، بلکہ ورقہ ابن نوفل تو اس طرح سوچتے تھے کہ اس وقت پیغمبر کی سب سے زیادہ ضرورت عربوں کو ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر بت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہیں، اس لیے کیا عجب کہ آنے والا پیغمبر انہی کے درمیان ظہور کرے۔ ورقہ نے صحیح سوچا تھا۔ کعبہ میں اس وقت 160 بت سجے ہوئے تھے، گھریلو بت ان پر مستضاد تھے، ہر گھر میں ایک بت تو ضرور ہوتا تھا۔ ان بت پرست عربوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے کافرانہ رسم و رواج میں مگن تھے اور عیسائیت سے بے تعلق تھے، مگر جو عیسائی حج کے موقع پر کعبہ میں آتے ان پر انہیں اعتراض بھی نہیں تھا، دوسرے حاجیوں کے ساتھ ان کی تواضع بھی ہوتی تھی، مگر جب بعض عیسائیوں نے بتوں کے برابر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی شبیہیں لا کر رکھ دیں تو کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ ورقہ کا معاملہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کسی قدر مختلف تھا۔ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے دینیات کا مطالعہ کیا تھا، توریت اور انجیل کے شناور تھے۔ اس شناوری نے انہیں ایک بصیرت عطا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے جو ایک خبر دی تھی اس کے روایتی مفہوم سے وہ مطمئن نہیں تھے کہ وہ خود اپنی طرف سے کلام نہیں کرے گا، بلکہ جو سنے گا وہ بیان کرے گا۔ وہ ان الفاظ کو پڑھتے تھے اور سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، آخر یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ ورقہ کی ایک بہن تھی قتیلہ ان سے بہت قرب رکھتی تھیں۔ ورقہ کے دل و دماغ میں جو سوال پیدا ہوتے تھے، جو امکانات ان کی چشم بصیرت کو نظر آتے تھے، ان کا ذکر وہ اکثر اپنی بہن سے کیا کرتے تھے۔ قتیلہ بھائی کی باتیں سنتی تھی اور حیران ہوتی تھی۔ آنے والے پیغمبر کا خیال اس کے دل و دماغ میں گردش کرتا رہتا، اور کبھی کبھی اچانک ایک خیال اس کے اندر جاگتا کہ کہیں وہ پیغمبر آ تو نہیں گیا ہے، کہیں وہ یہیں آس پاس تو نہیں ہے، اور وہ حیرت میں غرق ہو جاتی۔ ارد گرد یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، کسی پیغمبر کے ظہور کے خواب دیکھے جا رہے تھے، اور ادھر عبد المطلب قربانی کے فریضے سے فارغ ہو کر اس فکر میں تھے کہ اپنے عبداللہ کے لیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈ لائیں۔ انتخاب ہوا بی بی آمنہ کا۔ یہ سن 569 عیسوی کا ذکر ہے۔ اس برس عبداللہ کی شادی ہوئی، اس سے اگلے برس وہ واقعہ گزرا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یمن حبشہ کے زیر رگی تھا۔ ایک حبشی جس کا نام ابرہہ تھا اس علاقے میں حاکم تعینات تھا۔ اس نے شہر صنعا میں
ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی، اس محل سے جو ویران پڑا تھا اور ملکہ سبا سے منسوب تھا سنگ مرمر لایا گیا، سونے چاندی کی سلیبیں تیار کی گئیں، ہاتھی دانت اور آبنوس کی لکڑی کا منبر بنایا گیا۔ اس شان سے یہ عبادت گاہ آراستہ ہوئی۔ تب ابرہہ نے اپنے حاکم اعلیٰ شاہ نجاشی کو لکھا کہ اے شہنشاہ، میں نے تیری خاطر ایک گرجا تعمیر کیا ہے جس کا ثانی روئے زمین پر کہیں نہیں ہے، اور میں اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک خلقت عربوں کے کعبے سے منہ موڑ کر اسے اپنا قبلہ نہیں بناتی۔ ابرہہ نے اپنے ارادوں کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا، علل اعلان اس نے ایسی باتیں کی، اس سے حجاز اور نجد کے لوگوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانا کے ایک فرد کو ایسا تاؤ آیا کہ سیدھا صنعا پہنچا اور اس گرجا گھر میں توڑ پھوڑ کر خیریت سے واپس آ گیا۔ جب ابرہہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب میں کعبہ کو ڈھا کر ہی دم لوں گا۔ فوراً کے فوراً اس نے ایک بڑا لشکر آراستہ کیا۔ یہ لشکر اس کر و فر سے مکہ کی طرف روانہ ہوا کہ آگے آگے ایک لہیم شہیم ہاتھی چل رہا تھا۔ رستے میں کچھ عرب قبیلوں نے ابرہہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حبشیوں نے انہیں مار بھگایا اور ان کے سردار نفیل کو گرفتار کر لیا۔ اور نفیل نے جان بچانے کی خاطر ابرہہ سے یہ سودا کیا کہ تم مجھے جان سے مت مارو، میں تمہیں کعبہ کا رستہ بتاؤں گا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ابرہہ ان کے معبد کو کعبہ سمجھ کر مسمار نہ کر ڈالے۔ انہوں نے ابرہہ کے حضور جا کر کہا کہ اے ابرہہ، ہمارا معبد کعبہ نہیں ہے، یہ تو لات کا بتکدہ ہے، کعبہ آگے ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ پیشکش بھی کر دی کہ ہمارا ایک آدمی تیرے لشکر کے ہمراہ جائے گا اور کعبہ کی راہ بتائے گا۔ ابرہہ نے نفیل کے ساتھ اہل طائف کا بھی ایک آدمی کعبہ کی راہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا، لیکن ابھی یہ لشکر مکہ سے 2 میل دور تھا کہ یہ شخص دم توڑ گیا، وہیں اسے دفن کیا گیا۔ عرب اس شخص سے اتنے برہم ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اس کی قبر پر پتھر مارے، اور یہ رسم آج تک جاری ہے۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب پڑاؤ کیا اور گھڑ سواروں کا ایک دستہ مکہ کی طرف بھیجا۔ یہ دستہ لوٹ مار مچاتا مکہ کے نواح تک گیا اور بہت کچھ لوٹ کر واپس آیا۔ جو مال اس نے لوٹا اس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ قریش اور دوسرے ہمسایہ قبیلوں نے ایک ہنگامی جلسہ کیا۔ اس اجلاس کی رائے یہ تھی کہ ابرہہ کا مقابلہ بے سود ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس دوران ابرہہ نے مکہ کی طرف ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ ہمیں تم سے لڑنا مقصود نہیں ہے، ہم تو بس کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ سو اگر تم خون خرابے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارا کوئی نمائندہ ہمارے کیمپ میں آ کر ہم سے بات کر لے۔ اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اہل قریش کا کوئی باقاعدہ سردار نہیں تھا۔ جب سے مکہ اور کعبہ کی ذمہ داریاں عبد الدار اور عبد مناف کے گھرانے کے درمیان تقسیم ہوئی تھیں، تب سے اہل قریش کے بیچ کوئی سرگروہ نہیں رہا تھا، یا یوں سمجھیے کہ باضابطہ طور پر کوئی سردار نہیں تھا۔ ویسے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات رہتی تھی کہ قائدانہ حیثیت کس شخص کی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اہل قریش نے بلا تامل اس قاصد سے کہا کہ عبد المطلب کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، وہ تمہارے سردار سے ملیں گے۔ اور عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کو ہمراہ لے کر ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر ان کی شخصیت سے اتنا مرعوب ہوا کہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر اپنی مسند سے اتر کر ان کے برابر قالین پر آن بیٹھا۔ ترجمان کے ذریعے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ ہم سے کیا رعایت چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، اے ابرہہ، تیرے آدمی میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں، وہ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے تعجب سے عبد المطلب کو دیکھا اور کہا کہ اے عبد المطلب، تو کمال شخص ہے، کعبہ کی تو تجھے فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے ابرہہ، چونکہ اونٹ میرے ہیں اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، رہا کعبہ کا معاملہ تو جس کا وہ گھر ہے وہ اس کی فکر کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، جو بھی اس کا مالک ہے وہ اسے تباہ ہونے سے بچا نہیں سکے گا۔ خیر، یہ تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ عبد المطلب نے مختصر جواب دیا اور اپنے 200 اونٹ لے کر واپس چلے آئے۔
عبد المطلب نے اہل قریش کو ہدایت کی کہ تم سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے گرد پھیلی پہاڑیوں پر چلے جاؤ۔ یہ ہدایت کر کے انہوں نے چند عزیزوں کو ساتھ لے کر کعبہ کا رخ کیا۔ انہوں نے در کعبہ کی زنجیر کو تھاما اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے رب العزت، تیرے بندے اپنے گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ یہ دعا کر کے عبد المطلب بھی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ایسے مقام پر جا کر جگہ سنبھالی جہاں سے ابرہہ کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ یہ رات کا ذکر تھا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے بڑے زور شور کے ساتھ کعبہ کی سمت کوچ کیا۔ سب سے آگے ہاتھی تھا جسے ایک شخص انیس ہانک رہا تھا۔ انیس کے ہمراہ نفیل تھا جو اسے کعبہ کا رستہ بتاتا چل رہا تھا، اور نفیل نے انیس کی صحبت میں رہ کر وہ الفاظ یاد کر لیے تھے جن الفاظ میں انیس ہاتھی کو ہدایات دیتا تھا۔ جب ہاتھی کعبہ کے قریب پہنچا تو انیس نے ہاتھی کی یلغار کے لیے احکامات حاصل کرنے کی غرض سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ادھر سردار سے احکامات لینے لگا، ادھر نفیل نے ہاتھی کے کان میں چپکے سے مگر بہت تحکمانہ لہجے میں کہا کہ اے ہاتھی، جھک جا۔ ہاتھی نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا اور ایسا جھکا کہ بیٹھ ہی گیا، اور ایسا بیٹھا کہ پھر انیس نے لاکھ اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ کھڑا نہیں ہوا۔ ڈانٹا، پھٹکارا، پچکارا، کچوکے دیے مگر ہاتھی کسی صورت کھڑا نہیں ہوا۔ انیس نے آخر ایک ترکیب سوچی کہ لشکر واپس یمن کی طرف کوچ کرے۔ یہ ترکیب کامیاب ہوئی۔ ہاتھی نے لشکر کو واپس جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور لشکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابرہہ نے یہ دیکھ کر کہ ہاتھی اٹھ کھڑا ہوا ہے پھر واپس چل کر کعبہ پر یلغار کا حکم دیا، مگر ہاتھی جب کعبہ کے قریب پہنچا تو یلغار کرنے کی بجائے پھر جھکا اور بیٹھ گیا۔ ابرہہ میں ذرا بھی سمجھ ہوتی تو یہ اشارہ اس کے لیے بہت کافی تھا، مگر وہ تو اندھا ہو گیا تھا اور کعبہ کو ڈھانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ بس اسی گھڑی مغرب سے ایک کالی گھٹا اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ دیکھتے دیکھتے یہ کالی گھٹا سر پر منڈلانے لگی۔ اصل میں یہ ابابیلیں تھیں، ان گنت ابابیلیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پنجوں میں ایک کنکری۔ جو کنکری گری نشانے پر لگی سر پر گرتی تھی اور مغز کو پاش پاش کر دیتی تھی اور جسم کو گلا ڈالتی تھی۔ ابابیلوں نے تاک تاک کر کنکریاں پھینکیں، کتنے دم کے دم میں فنا ہو گئے، کتنے گھائل ہوئے، کچھ بچ گئے۔ بچنے والوں میں ایک تو ہاتھی تھا اور دوسرا اس کا محاوت انیس۔ ابرہہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ کچھ لشکریوں نے جان کی خیر مانگی اور حجاز ہی میں رہ پڑے۔ باقی جو بچ رہے تھے برے حالوں واپس ہوئے، مگر ان میں سے کتنے راستے میں ڈھیر ہو گئے۔ ہاں، ابرہہ سنا میں جا کر ڈھیر ہوا، اور نفیل تو ہاتھی کے کان میں بات کر کے ہی رفو چکر ہو گیا تھا اور پہاڑیوں میں جا چھپا تھا۔ اس واقعے سے قریش کی سارے عرب میں دھاک بیٹھ گئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ واقعی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس واقعے کی نسبت سے یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہلایا، مگر ابھی اس سال کے اندر اس سے بڑا اور واقعہ ظہور پذیر ہونے والا تھا۔ جن دنوں ابابیلوں کا یہ معجزہ رونما ہوا ان دنوں عبداللہ مکہ میں نہیں تھے۔ وہ ایک تجارتی کارواں کے ہمراہ فلسطین اور شام کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں وہ یثرب میں ٹھہرے جہاں ان کی ننھال تھی۔ وہاں وہ بیمار پڑ گئے۔ جب کارواں واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب کو پتا چلا کہ عبداللہ یثرب میں بیمار پڑے ہیں۔ انہوں نے حارث سے کہا کہ یثرب جاؤ اور بھائی کو لے کر جلدی واپس آؤ۔ حارث جب یثرب پہنچے تو پتا چلا کہ عبداللہ تو انتقال کر گئے۔ جب حارث عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر مکہ آئے تو وہاں صف ماتم بچھ گئی۔ آمنہ بی بی نے اپنے سرتاج کا بہت سوگ کیا۔ اس سوگ میں بس ایک بات نے انہیں سہارا دیا کہ وہ مرحوم شوہر کے ہونے والے بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔